تاکہ ایک صحت مند کے اندر کون سی علامتیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں ہوں گی, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اور سوشل ویل بینگ. صحیح. یہ 3 چیزیں کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ صحت مند آدمی ہے. بالکل ٹھیک. اب فزیکل ہیلتھ بہت سارے لوگوں کی اچھی ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی حسد کر رہا ہے. مینٹل ہیلتھ کسی کا کینہ اور بغض دل میں رکھا ہوا ہے. مینٹل ہیلتھ اس کی نہیں ہے, وہ صحت مند آدمی نہیں, اس کو ہم صحت مند نہیں کہہ سکتے. صحیح بات. تو جو حسد کرنے والا ہے وہ صحت مند آدمی نہیں ہے. اور عثمان بھائی کچھ لوگ اتنا حسد اور اتنی لڑائیاں اور سخت مزاج, جیسے آپ نے کہا کوئی چھوٹی سی بات ہوئی تعلق ہی توڑ لیا رشتہ داروں سے, اور تعلق اس لیول کا توڑا کہ اولاد نے بھی تعلق توڑا, آگے ان کی اولاد نے بھی تعلق توڑا, یعنی وہ سلسلہ چل رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار وہ بندہ قبر میں اللہ معاف کرے بچائے کہ اس پہ رحم کرنے کے اولاد کو چاہیے آگے دوستیاں کر لے, اپنے معاملات سلجھا لے, تاکہ آپ کے والدین خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تعلق توڑنے کی تو ان کو بھی کچھ سکون آ جائے کہ ہمارے بچوں نے پیچھے سے معاملات درست کر لیے. لیکن وہ چلتا جا رہا ہے, بات ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. علی بھائی ماحول کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. وہ اورا آپ نے سرچ کیا ہوگا, جو حالہ ہے ہر بندے کے ارد گرد اورا. تو جب ہمارا اورا یا حالہ, یہ تو ایک سائنسی ریسرچ ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہوگا تو باقی ماحول کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, ایک بدبودار چیز ہے, اسٹوڈیو میں اگر رکھ دی جائے تو کیا سب کو بدبو نہیں آئے گی؟ بالکل. تو اسی طرح ایک بندہ نیگیٹو آدمی ایک گھر میں رہ رہا ہے تو سارے لوگوں کو نیگیٹو کر دے گا. اگر والد نیگیٹو ہے, حسد کرتا ہے, تو اولاد بھی کرے گی, ضروری نہیں ہے کرے گی. اس نیگیٹو ریز کا, شعاؤں کا اثر ہوتا ہے. جس طرح نظر بد لگ جاتی ہے تو نیگیٹو سوچنے کا بھی دوسروں پر اثر ہوتا ہے. گفتگو کا جس طرح اثر ہوتا ہے نیگیٹو سوچنے کا بھی ہوتا ہے. سائنٹیفک چیز ہے. لیکن عثمان بھائی چلیں, اگر کوئی کہے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں, حسد سے نکلنا چاہتا ہوں, نجات چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو کیا اس کا سلوشن ہے آپ کے ذہن میں, کیا ریکمینڈ کریں گے؟ علی بھائی ایک فارمولہ وہ اپنی زندگی پہ لگا دے, انشاءاللہ وہ حسد سے نکل جائے گا. اچھا. میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول سکھایا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو. سبحان اللہ. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اپنے سے اوپر نہ دیکھو. سبحان اللہ. کیوں نہیں دیکھنا؟ فہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کیونکہ اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھو گے تو موجودہ نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس ایک بڑی گاڑی گزرتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں. رشک اور حسد پہ بھی کبھی بات کریں گے. رشک اور چیز ہے. رشک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے, میرے پاس بھی آ جائے, یہ تو ٹھیک ہے. جو حسد ہے اس میں ہوتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس سے چھن جائے. اب آپ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں بڑی, آپ کو حسد ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پاس بڑی گاڑی, میرے پاس چھوٹی. او اللہ کے بندے, آپ یہ دیکھو جو آپ کے پاس گاڑی ہے لاکھوں لوگوں کی خواہش ہے, یا اللہ مجھے دے دے, تیرے پاس تو وہ نعمت موجود ہے. صحیح بات. تو نہ شکری کر رہا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو اور ملے گا, کفر کرو گے تو میں یہ موجودہ نعمت بھی چھین لوں گا آپ سے. تو اصل یہ ہے کہ اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھیں. جو آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ روز کھانا کھاتا ہوں اور اللہ کی ناشکری اگر کرتا ہوں. لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں خواہش کرتے ہیں اللہ ایسا کھانا زندگی میں ایک بار دے دے جو میں روز کھاتا ہوں اور ناشکری کرتا ہوں. جو میں کپڑے لباس پہنتا ہوں, آپ سمجھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ایسا لباس زندگی میں ایک ہی دے دے, صحیح میں روز پہن کے ناشکری کر دیتا ہوں. بالکل صحیح. تو انظروا الی من هو اسفل منکم, ہمیشہ دیکھنا ہے کہ اگر میں ایک کنال گھر میں رہ رہا ہوں, کنال کا گھر ہے, تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں تو 10 کنال میں رہ رہا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں بندہ بھی ہے جو 5 مرلے میں گزارا کرتا ہے. صحیح. ایک اور آدمی ہے جو 2.5 مرلے میں گزارا کرتا ہے, میں تو پھر کنال میں رہتا ہوں. تو جو موجودہ نعمتیں ہیں اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اس کا شکر کرنا ہے, اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا, اوپر نہیں دیکھنا. جب ہم زیادہ اوپر دیکھتے ہیں نا کہ ایک کنال گھر میں رہ کے بھی ہم 10 کنال والے کو دیکھتے ہیں تو زندگی میں سکون آتا ہی نہیں. جب سکون نہیں آتا تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. جب حسد پیدا ہوتا ہے تو میں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا نا, تو بات وہیں آئی کہ تعلیمات یعنی تعلیم کی شعور کی کمی ہے. اور شعور جو آتا ہے, تعلیم جو آتی ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے آتی ہے. کسی نہ کسی طرح آپ اٹیچ رہیں قرآن و سنت کے ساتھ, انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. مان بھائی یہ بھی ایک کنسیپٹ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اضافہ نہیں ہو رہا,
شاید وہ اضافے سے صرف مال کا اضافہ سمجھ لیں, حالانکہ رزق آپ بہتر بتائیں گے کہ اس میں سوشل سٹیٹس آتا ہے. بالکل, کیا پتہ اللہ آپ کو عزت دے, عزت میں اضافہ کرے آپ کی, اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ منسلک ہو جائیں جو بڑے لائل ہیں, وفادار ہیں, یہ بھی تو رزق ہے. جی بالکل. آپ کی جو ارد گرد آپ کے جو لوگ ہیں وہ تابع دار ہو جائیں آپ کے, آپ کو بیوی اچھی مل جائے, یہ بھی رزق میں اضافہ. تو ان کا مائنڈ چونکہ صرف پیسے پہ ہے نا, پیسے کے ارد گرد, وہ کہتے ہیں نہیں اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوا. سے تو بہت سی چیزیں, یعنی رزق صرف مال کو نہیں کہتے, صحت کو بھی کہہ سکتے ہیں. صحت کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رزق اگر اس کو رزق یہ نہ محسوس ہو, ایک آدمی کہتا نہیں رزق, صحت کیسے رزق ہو سکتا ہے, تو وہ ذرا ہاسپٹل میں جائے, کچھ لوگ اس کو وینٹیلیٹر پہ نظر آئیں گے, پھر اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کون سی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کہا ہے نا, دو چیزوں کو, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں جن کو ضائع کیا تو وہ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. سب سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے, صحت جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک آدمی, اس کا میں پتہ لینے گیا, اس کی آنکھ خراب تھی, تو میں نے کہا کیا ہوا, کہتا وہ آنکھ میں ایک نا پمپ لگا ہوتا ہے, وہ ذرا ڈیمیج ہو گیا. اچھا, میں نے کہا اب اس کا کیا ہوگا, کہتے وہ نا سری لنکا سے ملے گا شاید 4-5 لاکھ روپے کا, وہ اوریجنل بھی نہیں ہے, وہ میں اس میں لگاؤں گا. اب دیکھیں نا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, میری آنکھوں میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ پمپ, آپ کے بھی, ہم نے کس ڈاکٹر سے رکھوائے ہیں. صحیح. تو صحت بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے, سکون ہے. جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھیں, جس کے پاس صحت نہیں اس سے پوچھیں, جو وینٹیلیٹر پہ اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے, جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی اس سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمارے پاس 1000 نعمتیں ہوتی ہیں, ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہوئے اس 1000 نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ آ جاتی, زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. عثمان بھائی بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, بڑی زبردست آپ نے جو ریزنز بھی بتائیں, سلوشن بھی بڑے زبردست آپ نے بتائے, حسد سے نکلنے کا بھی سلوشن آپ نے بڑا زبردست بتایا. تو بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں اضافہ بھی کریں. کام آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, اس کو جاری رکھیں. ہمیشہ آپ سے گفتگو کر کے میں بھی بڑا کچھ سیکھتا ہوں, میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور کافی چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ عثمان بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.